بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سے پروگرام جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ جی ہاں، اس پروگرام میں پیاری پیاری باتیں ہوں گی، کلام بھی ہوگا اور اشعار بھی ہوں گے، سوال و جواب، بہت ساری پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور کہیں بھی نہیں جانا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کلامی کلام۔ دو بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ نبہان۔ نبہان ہمارے ساتھ ہیں، اور یہاں سے کون ہے؟ واصف۔ واصف۔ نبہان اور واصف ہمارے ساتھ ہیں۔ دیکھتے ہیں کیسی تیاری ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے آپ کے سامنے ایک شعر بیان کرنا ہے، اس کا ایک مصرع، اگلا مصرع آپ نے سنانا ہے۔ ریڈی ہیں آپ؟ واصف، آپ بھی ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کیسی تیاری ہے۔ جی نبہان، آپ کے لیے پہلا شعر، اور اس کے پہلے شعر کا پہلا مصرع۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں واصف کی جانب۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ بڑھتے ہیں نبہان کی جانب۔ اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب، اس کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ مدینے جائیں پھر جائیں دوبارہ پھر، صحیح کریں، اس میں تھوڑا توجہ جائیں ہے۔ پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں، اگلا مصرع۔ اسی میں عمر گزر جائے یا خدا۔ مدینے جائیں پھر آئے دوبارہ پھر جائیں، اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب، جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں واصف کی جانب۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے،
ماشاء اللہ سبحان اللہ. بڑھتے ہیں نبھان کی جانب. گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ. گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. بلاوا اب آئے گا کب یا الہی. بلاوا اب آئے گا کب یا الہی. شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. واصف سوچ میں پڑ گئے ہیں اور لگتا ہے کہ یاد نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے. بلاوا اب آئے گا کب یا الہی. غلطی ہو گئی ہے. سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے. نبھان. سوئے مدینہ قافلہ یا رب سوئے مدینہ قافلہ یا رب. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. واصف کی تیاری ختم لگ رہا ہے. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. جس پر نظر کرم ہوئی اس پر احسان کی یہ احسان کیا. ایک لفظ مس ہو رہا ہے. دوبارہ سنیں. جس پر نظر کرم ہوئی اس پر یہ احسان کیا. ایک لفظ تھوڑا چینج کر دیا آپ. اب چونکہ مقابلہ ٹف ہے نا, اب میں آپ کو آپشن بھی کیسے دوں. جس پر نظر کرم نظر کرم تک تو ٹھیک ہے. آگے کیا ہے. فرمائی. فرمائی. ماشاء اللہ. دوبارہ سنائیں. جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا. ماشاء اللہ. بہترین کوشش کی. تھوڑی سی غلطی ہوئی اس کو بھی ماشاء اللہ تھوڑا سا غور کر کے درست کر لیا. نبھان کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ. روتا پھرتا گلی گلی میں دیوانگی کے ساتھ. روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ. جواب درست مان لیتے ہیں. پیارے بچوں کیا فیصلہ ہوا. جیت کس کی ہوئی. پہلے نمبر پر کون آئے. نبھان یا واصف. نبھان. واصف سے کتنی غلطیاں ہوئیں. کون سے نمبر پر آ گئے. دوسرے نمبر. اور نبھان کون سے نمبر پر آ گئے. پہلے نمبر پر. ماشاء اللہ. اللہ پاک دونوں بچوں کو دین و دنیا کی برکت نصیب فرمائے. اچھی تیاری کی تھی. اللہ پاک ان کے خلوص میں اور ذوق شوق میں ادب میں احترام میں علم میں خوب برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں آئیے شامل کرتے ہیں پروگرام میں پیارا سا کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا. محمد رضا. محمد رضا اتاری. محمد رضا اتاری ہمارے ساتھ ہیں اور کلام سنا رہے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک
تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے بدو پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن دم دم میں نارضا نفس دشمن دم دم میں نانا کہاں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ استغاثہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام یقیناً دلوں میں عشق رسول پیدا کرتا ہے. اسی لیے دلوں میں عشق رسول پیدا کرنا چاہتے ہیں, محبت رسول میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے. الحمدللہ اس کی بہت ساری برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں آئیے شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس.
बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों, आ चुके हैं स्पेशल परफॉर्मेंस में और आपने गौर से सुनना है ये क्या बयान कर रहे हैं। ठीक है, आपसे सवालात भी होंगे और आपने गौर से सुनना है कि वो क्या बातें बयान कर रहे हैं ताकि हमारी नॉलेज में बेहतर तरीके से इजाफा हो सके। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसहाक रज़ा अत्तारी। मोहम्मद इसहाक रज़ा अत्तारी। इसहाक रज़ा अत्तारी हमारे साथ हैं। जी इसहाक भाई। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद इसहाक रज़ा। आज की परफॉर्मेंस में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा लक़ब उम्मी के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा लक़ब उम्मी भी है और इसके दो मतलब हैं। नंबर 1, मक्का पाक में रहने वाले, क्योंकि मक्का पाक का एक नाम उम्मुल कुरा भी है, इसलिए मक्का पाक में रहने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा जाता है। दूसरा मतलब ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी भी इंसान से लिखना पढ़ना नहीं सीखा, बल्कि सब कुछ अल्लाह पाक ने सिखाया है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी इंसान का शागिर्द क्यों नहीं बनाया, ताकि कोई ये ना कह सके कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया है। अगर दुनिया का कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद होता तो लोग समझते कि शायद वो उस्ताद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जानता है। हालांकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कायनात में सबसे ज़्यादा है। नॉन मुस्लिम ये झूठ ना बोल सकें कि माअज़ल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबें पढ़कर खुद से कुरान पाक बना लिया है, जबकि हकीकत ये है कि कुरान पाक तो अल्लाह पाक की किताब है। दुनिया में अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद होता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका अदब करना पड़ता, जबकि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अता फरमाया है कि सारी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और अदब करती है। अल्लाह पाक हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, हमारे इसहाक भाई ने आपके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक प्यारा सा नाम है उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली, वजाहत की है। किस नाम के बारे में थे, किस किस को पता है? हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का कौन सा नाम इन्होंने बयान करके उसकी तफसील वाज़ह की? इनको दीजिए माइक। उम्मी। हाँ, लफ्ज़े उम्मी। लफ्ज़ उम्मी बहुत प्यारा नाम है। अच्छा ये बताइए, लफ्ज़ उम्मी का माना क्या है? कौन बताएगा? लफ्ज़ उम्मी का माना, एक से ज़्यादा माना बताएं, लेकिन किसी को याद नहीं है। जी आप ही बता दें। मक्का में रहने वाले। हाँ, उम्मुल कुरा, मक्का में रहने वाले को भी उम्मी कहते हैं। अच्छा एक और माना भी बताया इन्होंने, वो क्या है? वो कौन बताएगा? जिन्होंने दुनिया में ना किसी से पढ़ा हो। उम्मी का माना होता है जिसने दुनिया में किसी से ना पढ़ा हो। अल्लाह पाक ये नहीं चाहता कि दुनिया में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का कोई उस्ताद बने। अगर हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया में किसी से पढ़ना लिखना सीखा होता, ठीक है, तो फिर वो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का उस्ताद बन जाता। अल्लाह पाक नहीं चाहता हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का कोई उस्ताद बने। ठीक है, उम्मी का मतलब जो है दुनिया में जिसने किसी से पढ़ा ना हो। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो। कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, वो उम्मी का माना समझते हैं वो जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो। माशाअल्लाह, ऐसा नहीं है, बल्कि उम्मी का मतलब है कि जिसने किसी से लिखना पढ़ना सीखा ना हो, डायरेक्ट अल्लाह ने खुद उनको पढ़ाया। हमारा रब ये नहीं चाहता कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद बने और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके शागिर्द बने, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को
پوری کائنات کا استاذ بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. معلم کائنات کہتے ہیں نا, معلم کائنات, معلم استاذ کو کہتے ہیں. معلم کائنات ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کیا پڑھائے گا؟ دنیا کو ہمارے آقا پڑھانے کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے معاذ اللہ کہ جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو, بلکہ ان کو رب نے خود پڑھایا ہے. اور رحمان علم القرآن ہے نا, رحمان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا. تو وہ جو قرآن جس میں دنیا بھر کا علم موجود ہے, وہ قرآن اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا. تو اسی لیے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام رب سے سیکھ کر دنیا کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت پیارا نام ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے بیان کیا. اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے پیارے نام عطا فرمائے, ہے نا. رؤوف ہے, رحیم ہے, کریم ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی نام بیان کیے گئے قرآن میں. اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. پھر شاہد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت نام ہے. عاقب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت پیارا نام ہے. تو ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ السلام کے بہت خوبصورت نام ہیں. بزرگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اسماء النبی پر, ان کی برکتوں پر, ان کے معانی پر, ان کے مفاہیم پر. ہمارے بزرگان دین نے کتابیں لکھی. اللہ پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے ناموں کو پڑھنے, سمجھنے اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں, آئیے شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال و جواب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں, آ چکے ہیں اگلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سوال و جواب. ہمارے ساتھ دو ٹیمیں ہیں, ٹیم اے ہے, ٹیم بی ہے, اور کچھ بچے ہمارے ساتھ دونوں ٹیموں میں موجود ہیں. دیکھتے ہیں کون سے بچوں میں نالج زیادہ ہے, کون سے بچوں میں انرجی زیادہ ہے, کون سے بچے زیادہ شارپ ہیں اور مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سوال ٹیم اے سے کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیم اے ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب موجود ہوتی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرنا کسی بھی کام کی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عموماً جو ہے وہ جو خیر اور بھلائی والے کام ہوا کرتے تھے ان کی ابتدا دائیں جانب سے سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو آئیے پہلا سوال شامل کرتے ہیں. نالج اور معلوماتی سوال ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ دو ہاتھ اٹھ گئے. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. جی, جنت البقی میں. انہوں نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف جنت البقی میں واقع ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جنت البقی میں ہے, یہ بتائیے جنت البقی کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. واہ بھائی واہ, یہ جواب بھی درست دے دیا ہے. اچھا, جنت البقی میں اور کس کا مزار ہے یہ بتائیں. کسی ایک اور صحابی کا نام بتا دیں, مشہور ہیں, کسی کو معلوم ہے؟ ماشاءاللہ بھائی, ان کو دیں چھوٹے بچے کو. جی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ان کو دیں پیچھے مائک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ان کا جواب درست ہے. اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی جنت البقی میں ہے. اچھا, ایک اور صحابیہ ہیں, ان کا بھی مزار جنت البقی میں ہے. بڑا مشہور نام ہے, حضرت بی بی عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا؟ ان کا مزار پر انوار بھی کہاں ہے؟ 10,000 کے قریب صحابہ کرام موجود ہیں جنت البقیع میں، 10,000. ٹھیک ہے، اسی لیے تو مسلمان اس بات کی تمنا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں بھی جنت البقیع میں مدفن عطا فرما. اسی لیے تمنا کرتے ہیں تاکہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہم سب کو قرب نصیب ہو جائے، ان کی برکت ہم سب کو نصیب ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے، جنت الفردوس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. دنیا کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیے. ٹیم بی. جی بیٹا. بیت الحرم. بیت حرم. انہوں نے کہا بیت الحرم. یہ تو کوئی بھی مسجد نہیں ہے بیت الحرم ہے. ان کو دے مائک. مسجد الحرام. مسجد حرام. جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ انہوں نے جواب دیا مسجد حرام. بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. نیچے اترتے وقت سوال میں نے پورا نہیں پوچھا ہے لیکن ماشاءاللہ دو ہاتھ اٹھ گئے ہیں. نبھان نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. نیچے اترتے وقت اور کسی کو نہیں پتا؟ واہ بھائی واہ. ایک اور بچے کا ہاتھ اٹھ گیا. ان کو دے مائک. یہ کیا کہنا چاہ رہے؟ سبحان اللہ. پورا سوال کیا ہے؟ نیچے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھتے ہیں. نیچے اترتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ. سوال بھی مکمل کیا، جواب بھی درست دے دیا ہے. ٹیم بی. معلوماتی سوال ہے لیکن پتہ نہیں آپ کو معلوم ہوگا نہیں ہوگا. پوچھ لوں؟ ہیں؟ پوچھ لوں؟ رزق پہنچانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی ہاتھ اٹھ گیا ہے. ایک ہاتھ اٹھ چکا ہے. ٹیم بی سے حضرت میکائیل علیہ السلام. انہوں نے جواب دیا حضرت میکائیل علیہ السلام، اور واصف نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں واصف؟ حضرت اسرافی علیہ السلام. حضرت اسرافی علیہ السلام. اسرافی علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام. ایک جواب آیا حضرت میکائیل علیہ السلام، دوسرا جواب آیا حضرت اسرافیل علیہ السلام. باقی دو نام اور رہ گئے ہیں 4 مشہور فرشتوں میں سے. کون دے گا وہ نام؟ صحیح ہے جواب؟ ان دونوں میں سے کس کا جواب صحیح ہے؟ بھائی رزق پہنچانے والے فرشتے کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے ہیں، ہے نا؟ کیا کیا نام ہے؟ چلے بتائیں. آپ ہی بتائیں جنہوں نے میکائیل علیہ السلام والا جواب دیا تھا. 4 مقرب فرشتوں کا حضرت نام. جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. چوتھا نام مشورہ دے سکتے ہیں ان کو، مسئلہ نہیں ہے. یہاں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. دیکھیں ٹیم اے والا حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہ بتائیں انبیاء کرام کے پاس وحی کون لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں ان کو دے، چھوٹے بچوں کو دے، یہ بتائیں سور کون سے فرشتے پھونکیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. یہ مطلب ہمارے سلیبس سے ہٹ کر سوال آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ان کے نمبر آپ کو نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ماشاءاللہ جو ہے کیونکہ بات سے بات نکل رہی ہے نا تو میں پوچھ رہا ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ کی نالج ہے. اور اچھا یہ بتائیں کہ مخلوق کی روح کون قبض کرتا ہے؟ کون سے فرشتے قبض کرتے ہیں؟ مخلوق کی روح کون سے فرشتے قبض کرتے ہیں؟
حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ جواب بھی درست دے دیا ہے. چلیں بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. فیضان سنت کون سے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ فیضان سنت ان کو دے مائک. جی امیر علیہ سنت. انہوں نے جواب دیا امیر اہل سنت نے. بات صحیح جواب دیا ہے. فیضان سنت امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا فتاوی رضویہ کون سے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ جی بیٹا اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے فتاوی رضویہ. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. ظہر کی نماز میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ ٹیم بی سے سوال ہے. سب نے ہاتھ اٹھا دیا. سب مل کر جواب دے دیں. کتنے نفل ہوتے ہیں؟ 2. اور چلیں فجر کی نماز میں کتنے نفل ہوتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ ایک بھی نہیں ہوتا. ہیں؟ ایک بھی نہیں. ایک بھی نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ سنت ہے. کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ 2. اور عصر کی نماز میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہوتا. اور مغرب کی نماز میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ 2. اور عشاء کی نماز میں 4. کتنے ہوتے ہیں؟ 4. ایک ساتھ پڑھتے ہیں الگ الگ پڑھتے ہیں؟ الگ الگ. اور جمعہ کی نماز میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ 2. اور نماز عید میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ ایک بھی نہیں. اور نماز جنازہ میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ ایک بھی نہیں. ایک بھی نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک. ٹیم اے سے سوال ہے. بہت زیادہ آسان, بہت زیادہ آسان, اور بہت سے بھی بہت زیادہ آسان. ٹھیک ہے. وہ ہے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ان کو دے بھائی. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہر نیک اور جائز کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا بسم اللہ پڑھنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے؟ ٹیم اے والے بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں سوال سن کر. تو وہ کونے والے بچے کو نماز. نماز کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے, یہ انٹرسٹنگ سوال. دیکھیں آسان لوگ ہیں تو پھر مشکل کا بھی جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ ارے واہ. جی تورات. جی نبھان کیا کہیں گے؟ توریت. توریت کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. نبھان نے کہا توریت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی. ان کا جواب غلط ہے. یہ کیا ہو گیا؟ غلط ہے. اچھا تو پھر درست جواب کسے معلوم ہے؟ توریت کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ کسی کو نہیں پتا؟ ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے. یہاں سے بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. جی ان کو دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. علیہ السلام. ٹھیک ہے. انبیاء کرام کا نام لیں تو انبیاء کرام کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. ان کا ادب اور تعظیم دنیا میں سب سے زیادہ جو تعظیم کے لائق ہے نا وہ انبیاء کرام کی ذات. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ. تو ان بزرگوں کا, انبیاء کرام کا, صحابہ کرام کا, اولیاء عظام کا جب بھی نام لیں ذکر کریں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کریں. یہ اللہ پاک کے خاص بندے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک کے خاص بندے ہیں اور ان کی محبت انشاءاللہ, ان کا ادب اور ان کی تعظیم انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے.
جی بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. آخری سوال حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اتنا ہی سنا ہے, نام سنا ہے, ہاتھ اٹھا دیا ہے. پیارے بچوں, آپ ہمارے بچوں کا مائنڈ دیکھیں, ماشاءاللہ کتنے شارپ ہیں. اللہ پاک ان کے علم میں برکت دے. آدھا سوال سنتے ہیں اور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. کس کس کو پتہ ہے سوال؟ حالانکہ میں نے پورا نہیں پوچھا ہے, صرف بزرگ کا نام لیا, حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی. اور یہ دیکھیں ہمارے بچوں کی محبت اولیاء کرام سے, مزارات اولیاء سے. ان کے دلوں میں دعوت اسلامی نے اولیاء کرام کی محبت کو داخل کر دیا, عظمت کو داخل کر دیا. شیطان جتنا بھی نکالنے کی کوشش کرے, لیکن الحمدللہ ان کے دلوں میں دعوت اسلامی نے اولیاء کرام کی محبت کو مضبوطی کے ساتھ جما دیا ہے. جی جی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ واہ بھائی واہ, آپ نے سوال بالکل درست سنا دیا ہے. جواب کراچی میں. اور کراچی کہاں پر واقع ہے؟ کون سے ملک میں واقع ہے؟ پاکستان میں. اور پاکستان کون سے بر اعظم میں واقع ہے؟ نہیں پتا. یہ چھوٹے بچے نے ہاتھ اٹھا دیا, ان کو دے دیں. جی ان کو دیں, چھوٹے بچوں کو دیں. ایشیا. ایشیا میں, واہ بھائی واہ, ایشیا میں واقع, بر اعظم ایشیا. تو پیارے بچوں, عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار کہاں ہے؟ کراچی میں. جواب درست دے دیا ہے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال و جواب. ہمارے پیارے بچوں نے بہت پیارے انداز پر جوابات دیے. اللہ پاک ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں خوب ترقی و برکت نصیب فرمائے. پیارے بچوں, آئیے شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے آئے سیکھیں سنتیں اور آداب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں, آ چکے اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے آئے سیکھیں سنتیں اور آداب. اور آج پیارے بچوں ہم نے لباس کی سنتیں اور آداب سیکھنی ہے. کون سی سنتیں؟ لباس پہننے کی سنتیں اور آداب سیکھنی ہے کہ لباس میں کیا پہننا, کیسا پہننا سنت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. ہمیں ہر چیز میں ان کو فالو کرنا ہے, عبادات میں بھی, رہن سہن میں بھی, کلچر میں بھی. بھئی دوسری قوموں کا کلچر تو وہ ایڈاپٹ کرتا ہے نا جس کے پاس اپنا کوئی کلچر نہ ہو. پیارے بچے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسروں کا کلچر تو وہ لیتا ہے جس کے پاس اپنا کوئی کلچر نہ ہو. ہمارے پاس تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بہترین آئیڈیل, بہترین رول ماڈل موجود ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ان کو فالو کرنا ہے اور ان کا کلچر ہمارے لیے کافی ہے, ان کا انداز ہمارے لیے کافی ہے, ان کا لباس, ان کا کھانے پینے کا طریقہ, یہ ہمارے لیے کافی ہے. مسلمان فخر محسوس کرتا ہے جو اپنے پیارے نبی کے انداز پر بولے, ان کے انداز پر کھائے, ان کے انداز پر گفتگو کرے, ان کے انداز پر اپنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا رکھے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. لباس پہننے کی سنتیں اور آداب. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس کو پسند فرماتے تھے. پیارے آقا علیہ السلام نے تاکید فرمائی سفید لباس پہنا کرو, یہ تمہارے اچھے لوگوں کا لباس ہے, اور اپنے مردوں کو اسی میں کفن دیا کرو سفید لباس میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 چادریں اوڑھ کر رکھتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس میں نمود و نمائش, فیشن, اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک میں ایک عظیم حصہ یہ بھی تھا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ امامہ شریف. پہننا بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے, جب قمیص پہنے نا تو قمیص میں پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ داخل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد الٹی آستین میں ہاتھ داخل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سر سے داخل کر کے قمیص کو پہن سکتے، ٹھیک ہے؟ جب اتاریں تو الٹی آستین پہلے نکالیں اور اس کے بعد سیدھی آستین نکالیں، اور لباس کو مناسب جگہ پر رکھ دینا چاہیے فولڈ کر کے۔ بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ کپڑے اتارے، گھر کے کسی کونے میں پھینک دیے، بیڈ کے اوپر پھینک دیا، صوفے پہ پھینک دیا، فرش پر پھینک دیا، اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ اور مزید میلا ہو جائے گا، پاؤں میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی اس کے اوپر بیٹھ جائے گا اور میلا ہوگا، اس کی لائف کم ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر امی کو پریشانی ہوگی ڈھونڈنے میں، آپ کا اگر یونیفارم ہے تو یونیفارم ڈھونڈنے میں بعض اوقات پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لباس کو مناسب جگہ پر تہہ کر کے رکھ دیں۔ اگر آپ نے اس کو واش کرنے کے لیے دینا ہے تو عام طور پر اس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ واشنگ مشین ہوتی ہے، واشنگ مشین میں ڈال دیں، یا کوئی بھی جگہ جو بنائی گئی ہے جہاں دھلنے کے لیے کپڑے رکھے جاتے ہیں وہاں رکھ دیں۔ یونیفارم ہے اس کو کبڈ کے اندر الماری میں محفوظ جگہ پر رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انداز جو ہے ہمیں اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسا انداز نہ اپنائیں کہ جس سے ہمارے گھر والوں کو تنگی ہو۔ یوں ہی کچھ بچے جو ہیں وہ لڑکے لڑکیوں کا لباس پہنتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کا لباس پہننے کو پسند کرتے ہیں، الٹا معاملہ ہو گیا۔ لڑکیوں کو شوق ہے لڑکوں جیسے بال رکھنے کا، اور لڑکوں کو شوق ہے لڑکیوں جیسے بال رکھنے کا۔ لڑکوں کو شوق ہے لڑکیوں جیسے کپڑے پہننے کا، اور لڑکیوں کو شوق ہے لڑکوں جیسے کپڑے پہننے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی میں لڑکے دوپٹے پہنتے ہیں، دیکھیں؟ نہیں دیکھا نا؟ اچھی بات ہے، نہیں دیکھو۔ کس نے دیکھا ہے؟ لڑکوں کو دوپٹے پہنے ہوئے شادی میں دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ پیلے نیلے گرین ہے نا، دوپٹے پہن کر گھومتے ہیں۔ کوئی شوق ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی طرح کا دکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لڑکیوں کی طرح سے بالیاں پہنتے ہیں، بلکہ کچھ لڑکے چوڑیاں بھی پہنتے ہیں، لڑکیوں جیسے کڑے، چوڑیاں، ہے نا؟ بال بھی لڑکیوں جیسے، بالیاں بھی لڑکیوں جیسی، دوپٹے بھی لڑکیوں جیسے، اور کپڑوں کے جو کلر ہوتے ہیں چمک والے، یہ بھی لڑکیوں والا انداز۔ تو یہ انداز تو درست نہیں ہے پیارے بچے۔ لڑکوں کو لڑکوں کا لباس پہننا چاہیے، اور جو خواتین ہوتی ہیں، فیمیلز ہوتی ہیں، ان کو فیمیل کا جو ڈریس ہے وہ پہننا چاہیے۔ کلرز، ان کا انداز وہ وہی ہونا چاہیے جو فیمیلز کا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو یہ لباس میں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی دھیان رکھیں، لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس نہ پہنائیں، لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس نہ پہنائیں، اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کے کلرز میں، ڈیزائن میں یہ خیال رکھیں۔ کچھ بچے جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں وہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہنتے ہیں، یہاں سے پھٹی ہوتی، جسم کا حصہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے فیشن کے نام پر، یہ انداز بھی درست نہیں۔ اور کچھ بچوں کو آپ نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے سے شارٹس پہنتے ہیں گرمی میں، تو جس سے گھٹنے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو جائز نہیں ہے، گھٹنے دکھانا تو پیارے بچوں جائز نہیں ہے کسی، یہ تو ستر کا حصہ ہے۔ گھٹنے چھپے ہوئے ہونا ضروری ہے، کسی کو آپ گھٹنے نہیں دکھا سکتے، ٹھیک ہے؟ گھروں میں بھی آپ وہ لباس پہنے جو باعزت ہو، گھروں میں بھی ایسا لباس پہننا چاہیے۔ بعض بچے گھروں میں بالکل شارٹس پہننا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے سوتے وقت بھی لباس اچھا پہنے، اس کے اوپر کچھ چادر اچھی طرح سے لیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اور کچھ بچے بہت باریک لباس پہنتے ہیں، بچے بہت باریک لباس پہنتے ہیں، جس سے ان کے جسم کا، اسکن کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ ویزیبل ہو رہا ہوتا، وہ نظر آ رہا ہوتا، ٹانگیں دکھائی دے رہی ہیں، باڈی کا جو کلر ہے وہ دکھائی نہیں دینا چاہیے پیارے۔ مسلمان با حیا ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ با حیا تھے، سب سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، لباس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ کتنے مقصد ہوتے ہیں؟ دو مقصد ہوتے ہیں۔ لباس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔
نمبر 1 تو وہ آپ کو سردی گرمی کے اثرات سے بچائے گا، ٹھیک ہے، سردی گرمی کے اثرات سے بچائے گا۔ نمبر 2 وہ آپ کے جسم کو چھپائے گا اور بے پردگی سے بچائے گا۔ ورنہ تو آپ کو پتہ ہے جانور لباس نہیں پہنتے نا، جانور لباس نہیں پہنتے، اگر انسان بھی لباس نہیں پہنے گا تو وہ تو جانوروں کی طرح سے ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہوتا ہے پیارے بچوں، بلکہ ہمیں چاہیے مکمل لباس پہنے اور اسلامی لباس پہنے۔ جب نماز کے لیے بھی جاتے ہیں نا تو نماز کے لیے بھی اچھا لباس پہنے۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں، شلوار پہنی، اوپر شرٹ پہنی، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، ٹی شرٹ پہنی، شلوار پہنی، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نفاست کو پسند کرتا ہے، اسلام تہذیب کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اچھا لباس پہن کر، اچھے انداز میں، جب شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو قیمتی لباس پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں برا نہ سمجھیں۔ تو اسی طرح سے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں جائیں خوشبو لگا کر اچھا لباس پہن کر نماز پڑھنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق اپنا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پروگرام بچوں کے سنگ، جس میں ہم نے بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ سے شیئر کی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل دعوت اسلامی زندہ باد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔